السلام علیکم. کلاس سیکنڈ ایئر ہسٹری آف اسلام. چیپٹر ہم پڑھنے جا رہے ہیں عباسی خلافت. چیپٹر نمبر 1 عباسی خلافت کا مقدمہ. عباسی خلافت کا مقدمہ جو ہے اس کے کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ آپ فرسٹ ایئر ہسٹری میں پڑھ چکے ہیں. فرینڈس، آپ کو یاد ہے آپ نے جب فرسٹ ایئر کی ہسٹری جو پڑھی تھی اس میں آپ نے کون کون سی خلافتیں پڑھی تھی؟ پہلی خلافت خلفۂ راشدین، یعنی کہ خلفۂ راشدین کا دور حکومت پڑھا تھا آپ نے مسلمانوں کے دور، اور پھر آپ نے پڑھا تھا بنو امیہ کا دور حکومت. تو اب جو ہے سیکنڈ ایئر کلاس میں آپ نے عباسی خلافت پڑھنے جا رہے ہیں. یہ تحریک جو ہے آپ کو یاد ہے آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھی تھی جب اس کا آغاز جو ہے وہ بنو امیہ کے دور میں ہی ہو چکا تھا. بنو امیہ کے دور میں جب اس کا آغاز ہوا تو اس تحریک نے بہت بھرپور ترقی کی اور آخر کار جو ہے وہ بنو امیہ کا تختہ جو ہے وہ الٹ دیا تھا اور خود جو ہے وہ کامیاب ہو کر جو ہے وہ عباسی خلافت یعنی کہ بن کر ابھری. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم اس کا فرسٹ ایئر میں ہی ہم چلتے ہیں، فرسٹ ایئر سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو پیچھے سے تمام ہسٹری جو ہے وہ پتہ ہو. سب سے پہلے جو ہے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی خاندانی دشمنی کا تذکرہ. آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے ہی بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جو ہے وہ خاندانی لڑائی جو ہے وہ چلی آئی تھی. اسلام سے پہلے جو ہے یہ دو خاندان جو تھے ان کے آپس میں کبھی بھی یعنی کہ صلح نہیں ہوئی، آپس میں ان کی لڑائی جو ہے وہ چلی آ رہی تھی. تو اس کے بعد یہ ہم بات کرتے ہیں، یہ رائے عامہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے مابین بھی تصادم الویوں اور امیوں کی کشمکش میں وہی رنجش کار فرمائی، کیونکہ حضرت علی جو ہیں وہ بنو ہاشم سے تھے اور حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ بنو امیہ کے خاندان سے تھے. تو جب ان کی لڑائی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تو اسی میں ہی اسی کشمکش میں جو ہے وہ کون سی قوم جو ہے وہ آئی، الوی اور اموی. تو جو قبل اسلام بنو ہاشم اور بنو امیہ کے مابین موجود تھی اور فتح مکہ کے موقع پر بنو امیہ کے افراد کو اسلام قبول کرنے سے دب گئی تھی. جب حضرت علی کی خلافت پر اس رنجش نے پھر سر اٹھایا تو واقعہ کربلا میں آپ اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی. واقعہ کربلا کا بدلہ لینے کے لیے بنو ہاشم نے اموی خلافت کے خلاف ایک خفیہ تحریک چلائی جو کامیاب ہوئی اور بالآخر اموی خلافت اپنے انجام کو پہنچی. اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ہم چند نکات پر جو ہے وہ غور کریں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے قبل از اسلام بنو ہاشم اور بنو امیہ کے تعلقات، یعنی کہ اسلام سے پہلے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے تعلقات. ابھی میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے نا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم دو خاندان تھے اسلام سے پہلے، ان کے درمیان جو ہے وہ شروع سے ہی لڑائی جھگڑے تھے اور اسلام سے پہلے جب ان کے تعلقات جو ہیں وہ کس وجہ سے خراب ہوئے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ہاشم قابل ذکر تھے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے. ان کا فہم و فراست میں ان کا مقام یہ تھا کہ سرداری ان کے بھائی عبد الشمس کو ملی تھی، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کی قابلیت دیکھتے ہوئے انہیں سونپ دی. اسی طرح سے ہاشم قریش کے سردار قرار پائے. بعد کے دور میں ہاشم کے بھتیجے یعنی عبد الشمس کے بیٹے امیہ نے ہاشم کے خلاف دائرہ کیا، جس میں سے اسے ناکامی ہوئی اور اسی طرح سے سرداری بنو ہاشم کے پاس ہی رہی. بنو امیہ کے جو خاندان ہے وہ دل برداشتہ ہو کر یعنی کہ شام چلا گیا، جہاں اس کے تعلقات تھے. ہاشم کے بعد ان کے بیٹے عبد المطلب کو یہ منصب ملا. ان کے مقابلے میں امیہ کا بیٹا حق تھا، لیکن اس نے اس طرح کی کوئی کوشش نہ کی. غرض یہ عرصہ بھی امن سے گزر گیا حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا، جس میں بنو ہاشم کے سردار ابو طالب اور بنو امیہ کے سردار ابو سفیان تھے. اسی طرح مجموعی طور پر حالات شروع سے لے کر آخر تک پرامن رہے، کیونکہ قریش کی عدالت دارالندوہ مضبوط بنیادوں پر قائم تھی. دارالندوہ کا ذکر آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھا ہے نا. یہ کون سی عدالت ہے، یہ کون سا مقام ہے؟
تو اس کے ہوتے ہوئے قریش کی آپس میں لڑائی آسان نہ تھی. اس بنیاد پر بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جو لڑائی تھی وہ اور زیادہ مضبوط نہ رہ سکی، اس لیے انہیں یہ درست جوڑنا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا یہاں پہ. پھر اس کے بعد ٹاپک ہے ہمارا ظہور اسلام کے بعد. ظہور اسلام کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت، جب اسلام آیا یعنی کہ اسلام کا آغاز ہوا، تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت قریش کے تمام قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہو گئے تھے؟ خلاف ہو گئے تھے. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت شدید تھے، ان کا احوال جو ہے وہ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے مخالفت کرنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا نام سرفہرست ہے. اس کا سارا کنبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں یعنی کہ کوئی کمی جو ہے وہ انہوں نے نہیں رکھی تھی. اس کے بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے نکاح فسخ کر کے یعنی کہ ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر دلی صدمہ پہنچایا کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بددعا کرنے پر مجبور ہو گئے. سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واحد دشمن ہے جس کو قرآن میں نام لے کر لعنت و ملامت کی گئی. اس کے بعد ابو جہل کا نام لیا جاتا ہے جو یہ بنی مخزوم سے متعلق تھا، اس کے لیے بحث و مقصود نہیں. اس کے بعد ابو سفیان کا نام لیا جاتا ہے جو کہ بدر کے تمام معرکوں میں قریش کی قیادت انہی کے ہاتھ میں رہی. ابو سفیان صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کی طرف شروع سے ہی قدرے نرم تھا. ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں یعنی کہ نکاح میں تھی. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو ایک منادی کروانے والی گلیوں سے گزرتے وقت بآواز بلند کہتا جاتا، جو شخص ہتھیار ڈال دے وہ امن میں رہے گا، جو شخص اپنے گھر کے اندر بند رہے امن میں رہے، جو حرم کعبہ میں چلے جائے. یہ واقعہ آپ کو یاد ہے، آپ نے فرسٹ ٹائم میں پڑھا تھا. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ابو سفیان کو یہی کہا تھا کہ جو مطلب اسلام قبول کر لے تو ابو سفیان کے گھر کو جو ہے وہ محفوظ قرار دیا جائے گا. یاد ہے آپ کو جب فتح مکہ کے لاسٹ ٹائم پہ ابو سفیان نے اپنی موت کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا تھا. یاد ہے نا یہ واقعہ آپ نے ہسٹری میں پڑھا تھا. تو یہ وہی بات ہے. تو یہی بتایا گیا کہ یہ امتیازی خصوصیت اس بنا پہ کہ زمانہ قبل ہجرت میں جب کبھی مکہ کے شریر لڑکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے گھر جاتے تو ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیتے، لہٰذا اس کے بدلے میں ابو سفیان کے مکان کو بھی پناہ گاہ قرار دے دیا گیا فتح مکہ کے موقع پر. اس کے بعد جو ہے وہ عمومی خلافت کے بعد کی صورتحال. دلچسپ صورتحال اس وقت شروع ہوئی جب عمومی خلافت ختم ہو گئی، اس کی جگہ عباسی خلافت قائم ہوئی. عباسی خلافت کے بارے میں ہی پڑھنا ہے تو ڈیٹیل سے ہمارا عباسی خلافت کے بارے میں ہی اب ٹاپک شروع ہوں گے. تو سب سے پہلے یہی بتایا گیا کہ اصل میں عمومی خلافت کے خلاف تحریک میں بنو ہاشم اکٹھے تھے، لیکن جب خلیفہ بننے کا سوال آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد پر اس پر قابض ہو گئی. دوسرا گروہ حضرت علی کی اولاد کا تھا جن کے بیٹے امام حسین کے قصاص یعنی کہ جو حضرت امام حسین کا بدلہ لینے والے امیوں کے خلاف خفیہ تحریک چلائی گئی، لیکن حضرت عباس کی اولاد نے انہیں خلافت کا اہل نہ بنایا. اس پر دونوں گروہوں یعنی بنو عباس اور علوی حضرت علی کی اولاد میں خاندانی دشمنی کا آغاز ہوا جو اگلے 500 سال تک جاری رہا. ان 500 سالوں میں 40 سے زیادہ لوگوں نے جو علویوں میں سے تھے بنو عباس کی خلافت کے خلاف بغاوت کا علم جو ہے وہ بلند کر دیا اور خون ریز لڑائیاں جو ہیں وہ لڑی. مصر میں علویوں کے خاندان نے 2 سال تک عباسیوں کے مقابلے میں فاطمی خلافت قائم کی. ان دونوں خلیفوں میں اکثر مارکے جو ہے وہ گرم رہے. اس طرح سے قریش کے خاندانوں کی اصل لڑائی عمومی خلافت کے بعد نظر آتی ہے. آئندہ باب میں جو ہم پڑھنے جائیں گے عباسی خلافت کا پس منظر جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. تو یہی بات بتائی گئی کہ اس ٹاپک میں جتنے بھی میں نے ٹاپک آپ کو ڈیٹیل سے پڑھائے ہیں جس میں یہی بات ہے کہ بنو عباس کی خلافت کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوا، اس کا مقدمہ جو ہے وہ شروع سے کیسے لڑا گیا. سب سے پہلے میں نے آپ کو بنو ہاشم اور بنو امیہ کی خاندانی دشمنی کا تذکرہ بتایا ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل. پھر آپ کو سیکنڈ میں یہ بتایا ہے کہ قبل از اسلام بنو ہاشم کے اسلام کے بعد جو بنو ہاشم اور بنو امیہ کے تعلقات جو ہیں وہ کیسے تھے. پھر جو اسلام آیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو سفیان کا کیا کردار رہا، قریش کا کیا کردار رہا، اور کس طرح سے آپ جب اسلام لے کے آئے آپ نے اسلام کی دعوت دی، لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. خلفائے راشدین کے دور سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، یاد ہے نا آپ کو.
تو خلفۂ راشدین کا دور جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ بہت اچھا تھا، ویسا دور تو کبھی آ ہی نہیں سکتا. تمام خلفۂ راشدین کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلے حضرت کون آئے تھے؟ حضرت